فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں ہوں سیمی زوار. ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کے ہے، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6. اور اس سے پہلے کہ ہم اس پارٹ میں ریڈنگ کا آغاز کریں، میں تفصیلات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ ہم پیج 77 پہ ہیں اور یہاں پر ہم خطبہ نمبر 114 پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ خطبہ ٹوٹل جن صفحات پر مشتمل ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں، اور یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ خطبہ 4 حصوں پر اس کو تقسیم کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے. 4 حصوں پر مشتمل یہ خطبہ، صفحات جو ہیں وہ 77 پہ ہم ہیں اور پیج 109 تک ہم جائیں گے اس خطبے کو پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے. تو ہم آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے پیج نمبر 77 پہ خطبہ 114 کہ اس خطبے میں لکھا ہے کہ لوگوں کو اہم نصیحتیں کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس خطبے کی سند کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے کتاب تحفہ العقول، جس کے بارے میں قوی احتمال ہے کہ وہ نہج البلاغہ سے پہلے تالیف ہوئی ہے. اس میں اس خطبے کا بڑا حصہ آیا ہے، اور زمخشری نے اس خطبے کے پہلے حصے کو اپنی کتاب ربیع الابرار کے شروع میں ذکر کیا ہے، اور دوسرے حصے کو اسی کتاب کی جلد 2 کے شروع میں ذکر کیا ہے. ان کے ذکر کردہ حصوں میں سید رضی کے ذکر کردہ حصوں کے باہمی فرق سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ انہوں نے ان حصوں کو نہج البلاغہ کے علاوہ دیگر مآخذ سے نقل کیا ہے، اور قاضی قضائی بریکٹ میں لکھا ہے 5ویں صدی کے علماء میں سے ہیں، اور مصر کے فاطمی خلفاء میں سے کسی ایک کے قریبی تھے بریکٹ کلوز. تو قاضی قضائی نے اس خطبے کے کچھ حصوں کو کتاب دستور معالم الحکم میں کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور مرحوم شیخ توسی نے بھی کتاب امالی میں ذکر کیا ہے. حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں. لکھا ہے خطبے کے پہلے حصے میں امیر المومنین علیہ السلام پروردگار عالم کی حمد و ثنا ایسے پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے انسان کے لیے خدا شناسی کی راہیں کھل جاتی ہیں، اور جو انسان کو اخلاص کی گواہی کا قرینہ سکھاتا ہے، اور امام علیہ السلام توحید خداوندی اور نبوت کی گواہی کی اہمیت کو پرمعانی انداز میں بیان کرتے ہیں. خطبے کے دوسرے حصے میں امام علیہ السلام تمام سننے والوں کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور انسان کے وجود کے اندر تقوی کے مرتب ہونے والے آثار و برکات کو گنواتے ہیں. خطبے کے تیسرے حصے میں دنیا کی بے ثباتی، نعمتوں کے زوال، خواہشات و آرزوؤں کی تشنگی اور زندگی و موت کے درمیانی مختصر فاصلے کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں. خطبے کے چوتھے حصے میں واضح اور نپی تلی نصیحتوں کے ذریعے پروردگار کی اطاعت و پیروی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور آخر کو بھلانے، غفلت کے چنگل میں پھنسنے اور دنیا کے حالات سے بے توجہی برتنے سے خبردار کر رہے ہیں. اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اور آخرت کو بھلانے، غفلت کے چنگل میں پھنسنے اور دنیا کے حالات سے بے توجہی برتنے سے خبردار کر رہے ہیں. یہ چاروں حصے متناسب نصیحتوں کے ایک مجموعے کو تشکیل دیتے ہیں. ہم پیج 78 پر آ گئے ہیں. اس خطبے کے بیانات اتنے فصیح و بلیغ اور لطیف ہیں کہ کتاب التراز الف لام توئے
توئے پہ تشدید لگ رہی ہے، اور ریلفظ کہ مصنف امام یحییٰ زیدی جو 8ویں صدی کے علماء میں سے گزرے ہیں، ان کا اس خطبے کے اختتام پر ایک بیان ہے جس کی عبارت کچھ یوں ہے انورٹڈ کاما کہ اگر بشر کے کلام میں سے کوئی کلام معجزہ ہو تو یہ خطبہ ان میں پہلا معجزہ ہے، اور خدا کے کلام کے بعد کوئی کلام معجزہ ہو تو یہ خطبہ اس کا ثانی ہے۔ یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا حصہ۔ عربی میں وہ شروع ہوتا ہے الحمد للہ الواصل الحمدہ سے اور ختم ہو رہا ہے میزان ترفعان عنہ، اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے حمد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکریہ سے جوڑ دیا ہے۔ ہم نعمتوں میں اس کی حمد اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مصیبتوں میں کرتے ہیں، اور اس سے ان نفس کے خلاف اس سے مدد مانگتے ہیں کہ جو احکام کے بجا لانے میں سست قدم اور ممنوع چیزوں کی طرف بڑھنے میں تیز گام ہیں۔ ان تمام گناہوں سے استغفار کرتے ہیں جنہیں اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس کی کتاب نے جمع کر رکھا ہے۔ اس کا علم قاصر نہیں ہے اور اس کی کتاب کوئی چیز فروغ گزاشت کرنے والی نہیں ہے۔ ہم اس پر اسی طرح ایمان لائے ہیں جیسے ہم نے غیب کا مشاہدہ کر لیا ہو اور وعدے سے آگاہی حاصل کر لی ہو، ایسا ایمان کہ جس کا اخلاص شرک کی نفی کرتا ہے اور جس کا یقین شک و تردد کو زائل کر دیتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دونوں ایسی شہادتیں ہیں جو گفتار کو بلندی عطا کرتی ہیں اور عمل کو خدا کے حضور قبولیت کی منزل پر پہنچاتی ہیں۔ یہ جس میزان میں رکھ دی جائیں وہ ہلکا نہیں ہوتا اور جس میزان میں سے اٹھا لی جائیں وہ بھاری نہیں ہوتا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر پہلے حصے کا ہم نے مکمل ترجمہ پڑھ لیا۔ اب پڑھنے ہم جا رہے ہیں شرح و تفسیر، اور اس میں صرف ایک ہی ہیڈنگ ہے کہ باراور یقین، اور 2 لائنیں ہی صرف لکھی ہیں کہ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا اور اس ذات پاک سے استعانت الف سین تے عین الف نون تے استعانت اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے سلسلے کے بارے میں اہم نکات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ بس یہی 2 لائنیں ہیں، اور اب یہاں پر نکات کے ہیڈنگ ہے، اور نکات میں مختلف نکات ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، پانچواں، 5 نقطے ہیں اور ہیڈنگ کے ساتھ ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے پہلا نقطہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے مخصوص ہیں جس نے حمد کو نعمت سے اور نعمت کو شکر سے جوڑا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حمد کا نعمت کے ساتھ جڑے ہونے کا مطلب ہے کہ خداوند متعال کی تعریف اور ستائش سے انسان خود کو نعمتوں کے لائق بنا دیتا ہے، اور یہی حمد انسان کی اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کا سبب بنتی ہے۔ نعمت کا شکر سے تعلق اس اعتبار سے ہے کہ نعمت شکر گزاری کا سبب ہے، کیونکہ تمام بندے ہر نعمت کے ملنے پر شکر گزار ہونے کے پابند ہیں، اور نعمت کے ملنے پر شکر واجب ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ در حقیقت حمد و ستائش نعمتوں کے لیے تکوینی سبب تے کاف واو یہ نون چھوٹی ہے تکوینی سبب ہے، اور نعمتیں شکر گزاری کے لیے تشریعی سبب ہیں، تے شین رے یہ عین چھوٹی ہے تشریعی سبب ہیں۔ اس معنی پر شاہد وہ کلمات ہیں جو امام علیہ السلام نے خطبہ 157 میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں جس نے حمد کو اپنے ذکر کی کنجی قرار دیا اور اپنے فضل و رحمت میں اضافے کا سبب بنایا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ البتہ ان 2 جملوں کی علت و معلول کے فرق کے لحاظ سے اور بھی تفسیریں ہو سکتی ہیں، لیکن جو تفسیر اوپر بیان ہوئی ہے سب سے مناسب تر ہے۔ اور اب ہیڈنگ آ گئی دوسرا نقطہ۔ اس نقطے میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہم نعمتوں میں اس کی حمد اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مصیبتوں میں کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی بلائیں بھی در حقیقت نعمتوں کی اقسام میں سے ہیں، جیسا کہ توحید و عدل کی بحث کے ضمن میں آفات اور بلاؤں کے فلسفے کی بحث میں ہم نے بیان کیا ہے۔ کبھی بلائیں بیداری اور گناہوں کو
ترک کر کے اللہ کی طرف پلٹ جانے کا سبب بنتی ہیں۔ کبھی کوئی مصیبت بظاہر تو مصیبت ہے، لیکن وہ باطن میں اللہ کی نعمت ہے اور ہم اس کی تشخیص نہیں کر پاتے، اور کبھی بلائیں گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہیں تو کبھی نعمتوں کی قدر جان لینے کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ جب تک انسان کسی نعمت کو ہاتھ سے کھو نہ دے اور کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، اس وقت تک نعمت کی قدر و قیمت کو نہیں جان پاتا ہے، وگرنہ خدائے حکیم یوں ہی کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، اس کی نازل کردہ مصیبت رحمت ہے اور درد میں دوا ہے۔ اور اب آئیے تیسرا نقطہ پڑھنے کے لیے ہم پیج 81 پر آ گئے ہیں۔ اس نقطے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اس اللہ سے ان نفسوں کے خلاف مدد مانگتے ہیں کہ جو احکام کے بجا لانے میں سست قدم اور ممنوع چیزوں کی طرف بڑھنے میں تیز گام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک نفوس انسانی کمال کے مرحلے نفس مطمئنہ تک نہ پہنچے، حکم پروردگار کی انجام دہی میں سستی کرتے ہیں اور حیوانی جبلت کے زیر اثر سرزد ہونے والے گناہوں کی طرف لپکتے ہیں۔ اگر پروردگار کی مدد اور توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کے لیے نفس امارہ کا مرحلہ طے کر کے نفس لوامہ تک پہنچنے اور اسے عبور کر کے نفس مطمئنہ تک رسائی حاصل کرنا بہت دشوار ہے۔ ہجہ کر دیتی ہوں، لفظ نفس لوامہ لام واو الف میم ہے، واو پہ تشدید ہے۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھا نقطہ۔ اس نقطے میں امام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، ہم ان تمام گناہوں سے استغفار کرتے ہیں جنہیں اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس کی کتاب نے جمع کر رکھا ہے۔ اس کا علم قاصر نہیں ہے اور اس کی کتاب کوئی چیز فروگزاشت کرنے والی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ جب تک گناہوں سے توبہ نہ کر لیں اور دل کے صفحے پر سے گناہوں کے میل کو نہ دھو ڈالیں، اس وقت تک نفس کے وسوسوں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا اور اللہ کا تقرب بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور ایمان کے اس مرحلے تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ جس کا تذکرہ آئندہ جملوں میں کیا جائے گا۔ غور کریں تو حقیقت میں استغفار گزشتہ گفتگو کا ضمیمہ ہے اور اسی طرح آنے والی بحث کے لیے ایک تمہید ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 82 پر، اور ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں پانچواں نقطہ۔ اس نقطے میں امام علیہ السلام اس بحث کے آخری نتیجے کے بیان کی طرف آتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہم اس پر اسی طرح ایمان لائے ہیں جیسے ہم نے غیب کا مشاہدہ کر لیا ہو اور وعدے سے آگاہی حاصل کر لی ہو، ایسا ایمان کہ جس کا اخلاص شرک کی نفی کرتا ہے اور جس کا یقین شک و تردد کو زائل کر دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب پروردگار کی حمد و ستائش نعمتوں پر شکر کے ساتھ ہو اور انسان آزمائش کی بھٹی سے سرخرو ہو کر نکل آئے، نفسانی وسوسوں سے دور رہے، اپنی خواہشات پر قابو پالے اور اپنی خطاؤں سے مکمل طور پر توبہ کر لے تو انسان ایمان کے مرحلہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسا ایمان کہ گویا خدا کو چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہو اور جنت، جہنم، نیکوکاروں کی جزا اور بدکاروں کی سزا کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ ایسا ایمان کہ جس میں کسی بھی قسم کے شرک کا شائبہ نہ ہو اور ایسا یقین کہ جو شک کی آلودگی سے پاک ہو۔ جی ہاں، یقین کے کچھ مراتب ہیں۔ یہاں پر سامعین یہاں پہ کچھ مراتب دیے ہوئے ہیں، میرے خیال ہے مجھے تو 3 مراتب نظر آ رہے ہیں، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلا مرتبہ کہ اس مرتبے تک انسان استدلال و برہان کے راستے پہنچتا ہے، اس مرتبے کو علم الیقین کہتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ وہ مرتبہ ہے جس تک انسان مشاہدات کے ذریعے پہنچتا ہے، گویا انسان دور سے اپنی آنکھوں کے ذریعے انوار الہی کا مشاہدہ کر رہا ہو اور قیامت کے مناظر کو دیکھ رہا ہو، اس مرتبے کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اور تیسرا مرتبہ یہ وہ آخری مرتبہ ہے جس میں گویا بندہ نزدیک سے تمام چیزوں کو چھو رہا ہوتا ہے اور خود کو انوار الہی کے حصار میں پاتا ہے اور جنت کی روح افزا ہوائیں اس کی روح پر مہربان ہو رہی ہوتی ہیں اور آتش جہنم اس کے تن پر اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ اس مرتبے کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو اس بنا پر جملہ آئین
عین الف یہ نون، عین الف کے اوپر بھی زبر ہے، یہ کے اوپر بھی زبر ہے اور نون کے اوپر بھی زبر ہے، تو آینا اور وقفہ، واو قاف فے، وقفہ سب پہ فتح ہے۔ وقفہ سے مراد ایمان و یقین کا وہ انتہائی مرحلہ و مرتبہ ہے کہ جہاں انسان مقام شہود شین ہے واو دال پر فائز ہو کر اپنے محبوب حقیقی کے نزدیک ہو جاتا ہے اور اس کا دیدار کرتا ہے۔ آخر میں امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے کو توحید اور نبوت کی گواہی کے بیان کے ساتھ اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ یہ دونوں ایسی شہادتیں ہیں کہ جو گفتار کو بلندی عطا کرتی ہیں اور عمل کو خدا کے حضور قبولیت کی منزل پر پہنچاتی ہیں۔ یہ جس میزان میں رکھ دی جائیں وہ ہلکا نہیں ہوتا، اور جس میزان میں سے اٹھا لی جائیں وہ بھاری نہیں ہوتا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، ہم پیج 83 پر ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر توحید اور نبوت کی گواہی دل کی گہرائیوں سے اٹھے اور کردار و گفتار کے ذریعے ظاہر ہو جائے تو یہ ایسی پاک و پاکیزہ اور خالص ہوتی ہے کہ روز قیامت اعمال کی ترازو پر بھاری پڑ جاتی، اعمال کے ترازو پر بھاری پڑ جاتی ہے اور کسر باقی نہیں رہتی۔ اور اگر گواہی ویسی گواہی نہ ہو تو اعمال کے ترازو میں جتنا وزن بھی رکھا جائے وہ وزن نہیں رہے گا۔ اس سے یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ توحید و نبوت کی گواہی اس قدر کارآمد ہے کہ اس کے آثار انسان کے کردار و گفتار میں مکمل طور پر نمایاں ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ اسی راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، انورٹڈ کاما، یہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر آسمانوں اور اس کے باسیوں اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں تولنے اور ترازو سے مراد کسی شے کا وزن تولنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عقل اور معنوی معیار کے مطابق اعمال کی قدر و وقت ہے، وقت کو جانچنا ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بلکہ اس سے مراد عقل اور معنوی معیار کے مطابق اعمال کی قدر و وقت کو جانچنا ہے۔ واو قاف عین تے۔ اب اگلا یہ تو ہم نے مکمل کر لیے 5 نقطے۔ اس کے بعد ہیڈنگ میں ہے صرف نقطہ لکھا ہے، نقطہ، اور اس کی ہیڈنگ ہے نجات اور خوشبختی کی حقیقی بنیاد۔ آئیے جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خطبے کے اس حصے میں، یعنی یہ جو پہلا حصہ ہے ابھی وہی چل رہا ہے، اس حصے میں جو کہ حقیقت میں دوسرے حصے کے لیے تمہید ہے، در حقیقت تقویٰ کی بنیادوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جس میں سے اہم ترین بنیادیں ایمان، یقین اور معرفت ہیں۔ ایسا قوی اور مضبوط ایمان کہ گویا بندہ اپنے رب کا چشم بصیرت سے دیدار کر رہا ہو اور بہشتی نعمتوں اور دوزخ کی آگ کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یقیناً ایسا ایمان تقویٰ کی اساس ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج 84 پر۔ لکھا ہے اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے سرکش نفس جو کہ اس امر کے لیے بنیادی رکاوٹ ہے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ امام علیہ السلام اس سلسلے میں خدا سے لطف طلبی کو راہ نجات قرار دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام وہی بات کہہ رہے ہیں جو سورہ یوسف کی 53 نمبر کی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام یا زلیخا کے بارے میں آیا ہے۔ ترجمہ: نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اس مقصد کے حصول کے لیے اس کی نعمتوں اور بلاؤں کے مقابل مختلف وسائل من جملہ خدا کی حمد و شکر گزاری سے استفادہ کرتے ہیں اور توبہ و استغفار سے مدد لیتے ہیں جو کہ اس راہ میں کامیابی کے لیے مؤثر عامل ہے۔ اس خدائی نسخہ کیمیا اور آسمانی لائحہ عمل کے بعد امام علیہ السلام تقویٰ کی نہایت مؤثر اور دلنشین بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر درس اخلاق کے معلمین اور اساتذہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے امام علیہ السلام کے اس بیان کردہ روش پر
عمل کریں تو حقیقی طور پر ان کی گفتار پر تاثیر ہوگی اور وہ دلوں میں گھر کر لے گی۔ اب سامعین، ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر خطبہ نمبر 114 کے دوسرے حصے پر۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عربی میں یہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوا ہے۔ اوصیکم، الف واو صاد یہ کاف میم، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، یہاں سے شروع ہوا اور ختم ہو رہا ہے فلاخت الاجل۔ اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی تقوی زاد راہ ہے اور اسی کو لے کر پلٹنا ہے۔ یہ زاد یعنی ذات کے آگے لکھا ہے ز الف دال، زاد کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں منزل تک۔ تو اب یوں پڑھتے ہیں کہ یہ ذات منزل تک پہنچانے والا اور یہی خطروں سے رہائی دلانے والی پناہ گاہ ہے۔ اس کی طرف سب سے بہتر سنا دینے والے خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء اور ائمہ اور اولیاء علیہ السلام نے دعوت دی، اور بہترین سننے والے تمام علماء دین اور پرہیزگاروں نے اسے سن کر محفوظ کر لیا۔ چنانچہ دعوت دینے والے نے سنا دیا اور اسے حفظ کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے بندو جان لو، تقوی ہی نے اللہ کے دوستوں کو منہیات، میم نون ہے یہ الف تے یہ کے اوپر تشدید ہے، منہیات سے بچایا اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی راتیں جاگتے اور تپتی دوپہریں پیاس میں گزر جاتی ہیں، اور اس تاب و کلفت تے عین بے و کاف لام فیتے کے عوض راحت دائمی اور اس پیاس کے بدلے میں تسنیم و کوثر سے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے موت کو قریب سمجھ کر اعمال میں جلدی کی اور امیدوں کو جٹلا کر اجل کو نگاہ میں رکھا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یعنی کہ ہم نے اس خطبے نمبر 114 کے دوسرے حصے کا ترجمہ مکمل کر لیا اور ہم پیج 85 پر ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی شرح و تفسیر، اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت۔ لکھا ہے کہ اس خطبے کے پہلے حصے میں امام علیہ السلام ایک محکم اور نپی تلی تمہید بیان کرنے کے بعد اس دوسرے حصے میں انسان کی اہم ترین فضیلت تقوی کے بیان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تقوی و پرہیزگاری کے اخروی آثار کے بارے میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی تقوی زاد راہ ہے اور اسی کو لے کر پلٹنا ہے۔ یہ زاد منزل تک پہنچانے والا اور یہی خطروں سے رہائی دلانے والی پناہ گاہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو پرخوف و خطر اور طولانی سفر درپیش ہو تو اسے دو چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے، ایک تو مناسب مقدار میں سفر کا خرچ اور دوسرے خطروں سے محفوظ رکھنے کی جگہ، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کہ راستے کا زاد و توشہ تیار کرو، آخرت کا بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 86 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں آیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام گناہ کے دہانے پر پہنچے تو نجات حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے تقوی کی قوت سے استفادہ کیا، چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 23، ترجمہ انورٹڈ کاما، یوسف نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی لکھا ہے یقیناً تقوی نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کے بپھرے ہوئے ریلے کے مقابل ایک اطمینان بخش اور مضبوط پناہ گاہ اور قیامت کے دن آتش دوزخ سے نجات کے لیے ڈھال ہے اور آخرت کے پرخطر سفر کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام تقوی کی اہمیت کے بارے میں مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کی طرف سب سے بہتر سنا دینے والے پیغمبر، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے سامعین، اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کی طرف سب سے بہتر سنا دینے والے خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ نے دعوت دی، اور بہترین سننے والے
تمام علماء دین اور پرہیزگاروں نے اسے سن کر محفوظ کر لیا، چنانچہ دعوت دینے والے نے سنا دیا اور اسے حفظ کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا۔ مذکورہ بالا جملوں میں ملاحظہ کیا گیا کہ تقویٰ کی جانب دعوت دینے والے بہترین افراد تھے اور ان کی حفاظت کرنے والے بھی بہترین افراد تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ تقویٰ کی جانب دعوت دینے والوں سے مراد اللہ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو کہ اللہ کے حکم سے لب کشائی کرتے تھے، اور تقویٰ کے محافظ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ یہاں ان دو سے عام مفہوم مراد ہو، جس میں تمام سچے اور عظیم دعوت کرنے والے اور اس کی پاسداری کرنے والے شامل ہوں، ہر چند اس کا اصل سرچشمہ پروردگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خدا کے خاص بندوں پر تقویٰ کے مرتب ہونے والے بیش بہا اثرات کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، ہم پیج نمبر 87 پہ آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اللہ کے بندوں جان لو، تقویٰ ہی نے اللہ کے دوستوں کو منبیات میم نون ہے یہ الف تے اور یہ کے اوپر تشدید منہیات سے بچایا ہے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی راتیں جاگنے اور تپتی دوپہریں پیاس میں گزر جاتی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ شب اور روز کے بارے میں یہ دو تعبیریں انتہائی لطیف کنائے ہیں۔ ان سے مراد راتوں کو جاگنے والے وہ افراد ہیں کہ جو رات میں نیند سے پہلو تہی کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتے ہیں، اور دن کے اوقات میں روزے سے ہوتے ہیں اور ہمیشہ خدا کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ تمام نیکیوں اور اچھائیوں کی جانب حرکت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنے اندر ذمہ داری کا احساس کرتا ہے تو وہ اوامر کی انجام دہی اور منہیات سے دوری کی جانب قدم اٹھاتا ہے، اور راتوں کو جاگنا اور دن میں روزے رکھنا خوف خدا کے اثرات میں سے ہے، جس کا نام تقویٰ ہے۔ اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام گفتگو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے پروردگار کی عبادت کی راہ میں ان کی راتیں جاگتے اور تپتی دوپہر میں پیاس میں گزر جاتی ہیں، اور اس تاب تے عین بے تاب و کلفت کاف لام فیتے کے عوض راحت دائمی اور اس پیاس کے بدلے میں تسنیم و کوثر سے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے موت کو قریب سمجھ کر اعمال میں جلدی کی اور امیدوں کو جھٹلا کر اجل کو نگاہ میں رکھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، جس وقت آرام طلب اور آسودہ حال لوگ خود کو مختلف گناہوں سے آلودہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں یہ نیک بندے گناہوں سے نجات اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی خاطر دنیا کی آسائشوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا پر مر مٹنے والوں جیسے نہیں ہیں کہ لمبی آرزوؤں کے اسیر ہو جائیں اور اپنی زندگی کے ماہ و سال اور عمر کے اختتام کو بھول جائیں۔ ہم آگئے پیج 88 پر، اور ساتھ ہی پھر لکھا ہے یہاں پر کہ عربی کے دو چار لفظ ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے فبادرو، فے بے الف دال رے واو، اور سب کے اوپر زبر ہے سوائے رے کے، را کے۔ اگلا ورڈ ہے فبادرو اور فلاحظو کے جملے در حقیقت وستقربو اور کذبو کے جملوں کا نتیجہ ہیں، یعنی انسان جب اپنی زندگی کا خاتمہ قریب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرتا ہے اور تمناؤں کو چھوڑ کر موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ البتہ اس جہان کی سختیاں برداشت کرنا دائمی عیش و آرام کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ ان پرہیزگاروں نے یہ مختصر سی زندگی صبر و تحمل سے گزاری اور اس عمل نے ان کے لیے طولانی آرام و راحت کا سامان کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے خطبہ ہمام 193۔ اور اب ہم پیج 88 پر، یہاں پر ہم دوسرا حصہ اس خطبے کا، یعنی خطبہ نمبر 114، کہ جس کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، میرے خیال سے 5 یا 4، تو ہم نے 2 حصے یہاں پر مکمل کر لیے، شرح و تفسیر بھی پڑھ لی، نکات بھی جان لیے، کیونکہ اس کے بعد ہم
خطبے کے تیسرے حصے کی طرف جانب رواں دواں ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پڑھیں گے۔ اس نشست میں اتنا ہی کافی ہے۔ ہم اب آپ سے پیج نمبر 88 پر اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔